1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں اور مملوکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کوئی آخری جنگ نہ تھی۔ عین جالوت کی شکست کے بعد بھی منگول اگلے 50 سالوں تک اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مملوک سلطنت پر حملے کرتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلخانی منگول اور مملوکوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ جانیں گے۔ 1259 عیسوی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد منگول سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہلاکو خان اور اس کے جانشینوں نے کوبلائی خان سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ ہلاکو خان کی حکومت ایک وسیع خطے پر قائم تھی، جس کی سرحدیں آج کے ترکی سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھیں، جو کہ ایلخانی سلطنت کہلاتی تھی۔ ہلاکو خان کے ہمسایوں میں گولڈن ہورڈ، چغتائی اور نیکوداری سلطنت قائم تھی۔ ہلاکو خان کی سلطنت کے جنوب میں مملوکوں کی حکومت تھی، جنہیں منگول ایلخانیوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد مملوک سلطان سیف الدین قدس کو درباری سازشوں نے قتل کر دیا، جس میں سلطان رکن الدین بیبرس کا نام بھی آتا ہے۔ سلطان سیف الدین کی وفات کے بعد رکن الدین بیبرس مملوکوں کے نئے سلطان بنے۔ سلطان سیف الدین قدس منگولوں کے خطرات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو منگولوں کے حملے سے بچانے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے مملوک فوج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ انہوں نے گولڈن ہورڈ اور بازنطینیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جس سے کہ بہت سے ترک غلام ان کے ہاتھ آئے۔ سلطان بیبرس نے جاسوسی کا ایک وسیع نظام قائم کیا اور بہت سے جاسوس انہوں نے ایلخانی سلطنت میں غلط خبریں پھیلانے کے لیے روانہ کیے۔ اس کے بعد انہوں نے سرحدوں میں موجود قلعوں میں جاسوسی کے نظام کو فروغ دیا اور سڑکوں کی تعمیر کروائی۔ پھر سلطان بیبرس نے مصر سے اپنی فوجوں کے ساتھ دمشق کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ انہیں جاسوسوں نے منگولوں کے حملے کی خبر دی تھی۔ منگول لشکر پیش قدمی کرتا ہوا مملوک سلطنت کی سرحد میں داخل ہوا۔ مملوک محافظوں نے اس لشکر کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن جیسے ہی یہ لشکر سرحد سے تھوڑا دور ہوا تو مملوک محافظوں کے متحدہ دستوں نے حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا اور پھر انہوں نے عباسی خلافت کے خلیفہ محمد المنتصر کو خلیفہ بنا کر خلافت کو بحال کیا۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کی جنگ کے بعد ایک منگول لشکر جو کہ 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، ایک منگول کمانڈر بائیڈر کی کمان میں شام پر حملہ آور ہوا۔ منگولوں کے اس لشکر کو حمص، حامہ اور حلب کی متحدہ مملوک افواج نے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے پاس شکست دی۔ 1260 کے بعد یہ منگولوں کی مملوکوں کے ہاتھوں دوسری بڑی شکست تھی۔ اسی سال ہلاکو خان نے اپنے چچا زاد اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برکے خان کے ساتھ موجودہ آذربائیجان کے مقام پر جنگ لڑی، جس کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان تخت نشین ہوا۔ منگولوں کی اس آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سلطان بیبرس نے حائفہ، ارسوف اور سسلی میں موجود عیسائی ریاستوں پر حملے کر کے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے۔ 1268 عیسوی میں بیبرس نے عیسائیوں سے انطاکیہ شہر بھی چھین لیا، اور 1270 سے 1271 کے درمیان جب اباکا خان گولڈن ہورڈ سلطنت اور نیگودیریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو سلطان بیبرس نے عیسائیوں سے کیرات اور بہت سے قلعے چھین لیے، جس پر عیسائیوں اور ایلخانی خان نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں اور پوپ کو مصر کی مملوک سلطنت کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کی دعوت دی تاکہ مملوکوں کو ختم کیا جا سکے۔ 1271 عیسوی میں انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ اور اباکا خان کا کمانڈر ساماگڑھ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے، لیکن سلطان بیبرس کے آنے کی خبر سن کر منگول کمانڈر بنا لڑے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ بادشاہ ایڈورڈ کا لشکر بھی جنگ میں شکست کھا کر 1272 عیسوی میں واپس انگلینڈ چلا گیا۔ منگول کمانڈر مملوکوں سے بھاگ کر روم چلا گیا، جہاں پر نیم خود مختار سلجوقی ریاست قائم تھی۔ وہاں کے سلجوقی کمانڈر معین الدین سلیمان تھے۔ سلاجقہ روم کے سلطان کے خسرو سوم تھے، جو کہ ایک جوان سلطان تھے۔ سلجوقی گورنر سلیمان نے ایلخانی کمانڈر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہے، لیکن جب اباکا خان نے اپنے بھائی ایجی کو نیا گورنر بنا کر بھیجا تو سلجوقی گورنر سلیمان کے لیے خراج کی رقم دینا مشکل ہو گئی۔
لیکن پھر بھی جیسے کیسے انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر کسی طرح منگولوں کو ٹیکس کی رقم ادا کی۔ سلجوقی گورنر سلیمان نے اباقا خان کو ایجی کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا، جسے اباقا خان نے تسلیم کر لیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو واپس بلانے میں دیر کر دی تھی، جس پر سلجوقی گورنر سلیمان نے مملوک سلطان بیبرس سے مدد مانگ لی۔ لیکن اس دوران اباقا خان نے ان دونوں منگول گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ایک نیا گورنر ٹھوکا نویان اس علاقے پر بھیج دیا۔ ٹھوکا نویان نے خراج کی رقم کا سلجوکیوں سے مطالبہ کیا، جسے دینے سے سلجوکیوں نے انکار کر دیا۔ اس سے منگولوں کا خطرہ اناطولیہ میں بڑھنے لگا، جبکہ سلجوکیوں کی فوجی طاقت نہایت کمزور تھی۔ 1275 عیسوی میں منگولوں کے ایک لشکر نے مملوک شہر البیرا پر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان بیبرس اس حملے کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں سلجوقی گورنر سلیمان کی جانب سے خبر مل چکی تھی۔ اسی لیے انہوں نے منگولوں کے محاصرہ شروع کرنے سے پہلے ہی حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا۔ اسی دوران 1276 عیسوی میں سلجوقی امیروں کی ایک جماعت سلطان بیبرس سے ملنے حمص آئی اور انہوں نے منگولوں کے خلاف سلطان سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان بیبرس سلجوکیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سلطان نے 1276 عیسوی کے موسم سرما میں فوجوں کو جمع کیا اور 1270 عیسوی میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس کا لشکر حلب کے قریب پہنچا تو بہت سے سلجوقی امیروں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی، جس پر اباقا خان نے ایک نیا لشکر ایک ٹوڈ اوان نامی منگول کمانڈر کی کمان میں روانہ کیا، جس نے تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ اس پر سلطان بیبرس نے حلب سے ایک لشکر دریائے فرات کی جانب روانہ کیا، جبکہ سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ اپریل کے آخر میں اناطولیہ داخل ہوئے، جہاں پر 3000 کا ایک منگول لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سلطان نے اس 3000 کے لشکر کو پسپا کیا اور سلطان کو معلوم ہوا کہ ساتھ ہی منگول کمانڈر البستان کے مقام پر اپنی فوج کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ 15 اپریل 1277 عیسوی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ منگول کمانڈر کے پاس 14000 کی بہترین فوج تھی، جو کہ 11 دستوں میں تقسیم تھی۔ منگول کمانڈر کی فوج مملوک فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر سکی، اور انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ سلطان بیبرس اس فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں مملوکوں کی تعداد منگولوں سے زیادہ تھی۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور منگولوں کے بائیں دستے نے پہلے تیروں کی بارش کی اور پھر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے ابتدائی حملوں سے مملوکوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا اور مملوک فوج کے ابتدائی دستے پسپا بھی ہونے لگے۔ یہاں مملوک فوج کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی، کیونکہ مملوکوں کے باقاعدہ دستے فرار ہونے لگے۔ سلطان بیبرس نے یہاں حمص کے دستوں کو دوبارہ ترتیب دیا اور ذاتی محافظوں کے ساتھ خود سلطان منگولوں پر حملہ آور ہوئے۔ منگول مملوکوں کے اس حملے سے پسپا ہونے لگے اور وہ بہترین سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بھی مملوکوں کو نہ روک سکے۔ چند گھنٹوں کی مزاحمت کے بعد مملوکوں نے منگولوں کو شکست دے دی اور ان کے ہاتھوں منگول کمانڈر بھی مارا گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بیبرس نے سلیمان اور سلجوقی سلطان سے رسد کی سپلائی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے منگولوں کے ڈر کی وجہ سے سلطان کو مدد دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سلطان بیبرس منگول خان اباقا کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا۔ سلطان بیبرس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ دشمن کی سلطنت میں بغیر کسی رسد کے زیادہ دیر رکا نہیں جا سکتا، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں مملوک سلطنت پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اباقا خان کے سلجوقی ریاست میں داخل ہونے کے 5 دنوں کے بعد سلطان بیبرس اپنی فوجوں کے ساتھ شام واپس چلے گئے۔ اباقا خان اناطولیہ دیر سے پہنچا تھا، اسی لیے وہ سلطان بیبرس کو پکڑنے میں ناکام رہا۔ سلطان بیبرس کے نہ پکڑے جانے کا غصہ اس نے کیسیری اور ارزنوم شہر کو آبادی سمیت قتل کر کے نکالا۔ اس کے بعد اس نے سلجوقی گورنر سلیمان کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہاں مملوک سلطان بیبرس کی ایلخانی منگولوں کے خلاف کامیاب جنگوں کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ جولائی 1270 عیسوی کے شروع میں مصر کا شیر کہلوانے والے سلطان رکن الدین بیبرس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سلطان بیبرس نے مملوک سلطنت کو بہت طاقتور اور مضبوط بنایا تھا۔ سلطان بیبرس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، لیکن بہت جلد سلطان بیبرس کے بیٹے کو ایک اور مملوک قلاوان نے تخت سے اتار کر
1279 میں تخت پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ اباقا خان کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے بھائی مونکے تیمور کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا، جس نے نومبر 1280 میں شام کو تباہ کر ڈالا۔ اس حملے میں اس کے ساتھ عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ ستمبر 1281 میں مونکے تیمور واپس مملوک سلطنت میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ 50 سے 40 ہزار تک کی آرمینی، منگول، جارجین اور سلاجقے روم کے سپاہی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اباقا خان خود اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ مملوک سلطنت میں داخل ہوا، لیکن گولڈن ہورڈ سلطنت کی جانب سے حملے کی وجہ سے اباقا خان کو واپس جانا پڑا۔ مونکے تیمور اور مملوک سلطان کیلاوان کا سامنا 1281 میں حمص کے مقام پر ہوا۔ منگولوں کے حمص پہنچنے سے پہلے ہی مملوک سلطان حمص جا پہنچے تھے اور وہاں سلطان نے منگولوں کے خلاف اپنی فوجی تیاری مکمل کی۔ منگولوں کے لشکر کے دائیں اور بائیں جانب عیسائی اور سلجوقی دستے شامل تھے، جبکہ منگول دستہ لشکر کے درمیان میں تھا۔ دوسری جانب مملوک لشکر حمص شہر کے باہر صف آ رہا تھا۔ مملوک سلطان اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے۔ منگول لشکر مملوک لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ 29 اکتوبر کی صبح کو منگول لشکر نمودار ہوا۔ منگول رات بھر سفر کر کے تھک چکے تھے، لیکن جہاں پر منگولوں نے آرام کرنے کے بجائے مملوک لشکر پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے دائیں دستے نے مملوکوں کے بائیں دستے پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے اس اچانک حملے سے پہلے تو مملوک دستہ ڈٹا رہا، لیکن بہت جلد اس دستے نے پسپائی شروع کر دی، یہاں تک کہ سلطان کا اس دستے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس پسپائی کے دوران مملوکوں کے ابتدائی گھڑسوار مارے گئے، جبکہ باقی کے گھڑسوار میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران منگولوں کے بائیں بازو نے مملوکوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے اس دوسرے حملے کا مملوک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مملوک دستوں نے اس قدر تیز حملے کیے کہ منگول پسپا ہونے لگے اور اسی پسپائی کے دوران بہت سے منگول گھڑسوار مارے گئے۔ مملوک مسلسل حملے کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ منگولوں کا بایاں بازو پسپائی اختیار کرتے ہوئے مرکزی لشکر تک آ پہنچا، جس کی کمان مونکے تیمور کر رہا تھا۔ مملوکوں نے یہاں منگولوں کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ مونکے تیمور اس پسپائی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ بھاگتے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ منگول لشکر کی کمان نہیں کر سکتا تھا۔ اس شکست کے بعد منگول میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ بھاگنے سے پہلے ہی بہت سے منگول مملوک سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے، جبکہ باقی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بھی کچھ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے مارے گئے، جبکہ کچھ تپتے ہوئے صحرا کی گرمی کی نظر ہوئے۔ ادھر مملوک سلطان کیلاوان پہاڑی پر موجود تھے۔ جب منگولوں کا بایاں بازو واپس آ رہا تھا تو یہاں سلطان نے عقل مندی کی۔ سلطان نے اپنے جھنڈے نیچے اتار دیے، جس سے کہ منگول دستہ انہیں نہ دیکھ سکا اور یہ منگول دستہ واپس چلا گیا۔ اباقا خان اس شکست سے بہت غصے میں تھا۔ اس نے اس شکست کا بدلہ اگلے سال لینا تھا، لیکن اگلے سال اپریل 1282 میں اباقا خان کی موت ہو گئی۔ اباقا خان کے جانشین بھی مملوک سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن الخانی سلطنت کی بغاوتوں اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے حملوں کی وجہ سے الخانی خان مملوک سلطنت پر کبھی حملے نہ کر سکے، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ الخانی منگولوں کے مملوک سلطنت پر حملے کے خطرات جاتے رہے۔ اس کے بعد سلطان کیلاوان نے لیبیا میں موجود عیسائی قبضہ مافیا پر اپریل 1299 میں حملہ کر کے انہیں عرب سے نکال دیا۔ مارچ 1290 میں اباقے خان کے بیٹے آرگون خان کی موت کے بعد مملوک سلطان نے مسلم سرزمین میں قائم آخری صلیبی ریاست عکا پر حملہ کر کے اسے عیسائیوں سے آزاد کروا لیا، اور یوں ارض مقدس پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ سلطان کی اس فتح سے 200 سالوں سے جاری صلیبی جنگ کا اختتام ہوا، لیکن اس فتح کے بعد سلطان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد الخلیل مملوک سلطنت کے نئے سلطان بنے، لیکن 1293 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ سلطان خلیل کے قتل کے بعد مملوک سلطنت میں سیاسی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری جانب الخانی سلطنت میں آرگون خان کا بیٹا غازان خان تخت نشین تھا۔ گو کہ غازان خان مسلمان نہیں ہوا تھا،
لیکن اس کی حکومت میں بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یوں پہلی بار الخانی سلطنت مسلمان ہوئی۔ لیکن الخانی سلطنت کے مسلمان ہونے سے ان کی مملوک سلطنت کے خلاف پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 1299 عیسوی کی گرمیوں میں مملوکوں نے الخانی سلطنت پر حملہ کر کے ایک شہر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غازان خان نے علماء سے فتویٰ لیا اور دسمبر 1299 عیسوی میں اپنی فوج کے ساتھ، جس میں جارجین اور آرمینین فوج شامل تھی، دریائے فرات کے پاس پہنچا اور چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد یہ لشکر حمص کے صحرا میں جا پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 18 سال پہلے الخانی کمانڈر مونکے تیمور کو مملوکوں نے شکست دی تھی۔ منگول 22 دسمبر کو حمص شہر کے باہر پہنچے، جہاں مملوک لشکر بھی اگلی صبح کو میدان جنگ میں جا پہنچا۔ منگول لشکر غازان خان کی کمان میں تھا، جبکہ اس کی فوج کا سپہ سالار قتلغ شاہ تھا۔ دوسری جانب کم عمر مملوک سلطان ناصر کا اپنے امیروں پر ہی کنٹرول نہ تھا۔ 23 دسمبر 1299 عیسوی کا سورج طلوع ہوا۔ غازان خان مرکزی لشکر، قتلغ شاہ دائیں پہلو اور حیتم بائیں پہلو کی کمان کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات قتلغ شاہ کی جانب سے جنگی ڈھول بجانے سے ہوئی، جس سے مملوکوں کو یہ لگا کہ شاید غازان خان بائیں بازوں کی کمان کر رہا ہے اور مملوک فوج نے حملہ کر دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ غازان خان مرکزی لشکر کی کمان کر رہا ہے۔ مملوک فوج کے حملے سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دن 11 بجے سے رات گئے تک جنگ ہوتی رہی اور آخر کار مملوک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس شکست کے بعد حمص نے بنا جنگ لڑے غازان خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ غازان نے شہر سے سلطان کا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر غازان اپنی فوج کے ساتھ دمشق شہر کی جانب بڑھا۔ اہل دمشق نے بھی بنا لڑے ہتھیار ڈال دیے اور مملوک دمشق سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ 5 فروری 1300 عیسوی میں غازان خان اپنی فوج کے ساتھ واپس الخانی سلطنت چلا گیا اور مئی کے آخر تک مملوکوں نے سارے شہروں پر پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ مملوک سلطنت سے غازان خان کے واپس جانے کی وجوہات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سلطنت کے مشرق میں نیگوداریوں نے حملہ کر دیا ہو، جس سے کہ اس نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا تخت خطرے میں پڑ گیا ہو۔ 1303 عیسوی میں غازان خان نے ایک لشکر اپنے کمانڈر قتلغ شاہ کی کمان میں مملوک سلطنت کی طرف روانہ کیا، لیکن اس لشکر کو مملوکوں نے شکست سے دوچار کیا۔ اگلے سال 1304 عیسوی میں 34 سال کی عمر میں غازان خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی الجائتو تخت نشین ہوا اور اس نے مملوک سلطنت پر ایک فیصلہ کن حملے کا حکم جاری کیا، جس پر 1312 عیسوی کے موسم سرما میں الخانی فوج مملوک شہر حلب جا پہنچی، لیکن اس لشکر کو بھی پہلے لشکریوں کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1320 عیسوی میں الجائتو کے بیٹے ابو سعید نے مملوکوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ 1335 عیسوی میں الخانی خان ابو سعید کی وفات کے بعد بہت سے گورنروں امیروں نے خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ 1341 عیسوی میں مملوک سلطان النصیر کی وفات کے بعد مملوک سلطنت میں بھی بغاوتیں ہونے لگیں۔ الخانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد اناطولیہ میں موجود ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار عثمان غازی نے خود مختار ریاست سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جبکہ الخانی سلطنت کے اختتام کے بعد یہاں ایک مسلمان وار لارڈ تیمور لنگ نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔